أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. جزاکم اللہ خیر۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں، الحمد للہ ہم سورہ نور کے آخری سبق پہ آن پہنچے ہیں۔ یہ آخری 3 آیات ہیں سورہ نور کی، جو پچھلے چونکہ ہمارا ایک مختصر پروگرام تھا، سابقہ پروگرام، تو اس میں ہم شامل نہیں کر سکے، تو لیکن اس میں ایک پورا زبردست مضمون شامل ہے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم 3 آیات اور اس کے مضامین کے اوپر، اور اگر آپ کے اس سے متعلق اگرچہ صورت ختم ہو جائے گی انشاءاللہ آج کے اس سبق کے ساتھ، اور پھر صورت کا ایک تفصیلی ریویو بھی اور جائزہ انشاءاللہ باقی ہوگا اگلے پروگرام کے اندر، بٹ اسٹل آپ اس میں بھی اگر آپ تک کے آپ کے سوالات ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ بعد میں آخر میں۔ میں اس کا جو بصری خاکہ ہے صورت کا غالباً لگانا بھول گیا ہوں۔ تو دیکھیں کہ صورت میں جو ہے وہ 5 مضامین ہیں۔ پہلا جو حصہ تھا وہ ابتدائی حصہ تھا جس کے اندر قوانین بیان کیے گئے تھے، جو کوگنائزیبل آفینس ہوتے ہیں، جو حدود کے قوانین ہیں، یا جنہیں جو ہے فوجداری قوانین ہیں، جو قابل سزا جرم جو ہوتے ہیں، جو ایسے تھے ان کے بارے میں تھا۔ پھر اخلاقی قوانین تھے، پھر اس کے بعد دوسرے حصے کے اندر سماجی اور معاشرتی آداب کی بات کی گئی تھی۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں کی جو سوسائٹی ہے اس کے متعلق ہے کام۔ پھر منافقین کو جو خطاب کیا گیا تھا بڑے زوردار انداز کے اندر۔ پھر متفرق قوانین ہیں جس میں آیت استخلاف بہت جو ہے وہ تفصیل سے تھی۔ پھر قرآن کا ایک مشہور مقام ہے اس صورت کے اندر آیت نور، جو آیت نمبر 35 ہے، جس کو ہم نے بہت ہی زیادہ تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا۔ اللہ نور السماوات والارض، ایک زبردست تمثیل اور پیرابل اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، اور اس کو ہم نے ایک ہی آیت میں ایک پورا جو ہے سبق ہم نے اس میں پڑھا۔ اور بعد میں پھر دوسرا حصہ جو ہے وہ آداب اور ایٹیکیٹس کا جو ہے وہ
اس میں شامل ہوا ہے، اور اب آخر کے اندر جو ہے وہ پھر آم، آم، آداب کے ساتھ ساتھ اب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آداب اور اسلامی اجتماعیت کے جو ہے وہ اسلامی اجتماعیت کے جو احکام ہیں ان کے متعلق آج کے سبق کے اندر اسباق جو ہے وہ شامل ہیں۔ دیکھیے کہ اس پہ تھوڑی سی بات انشاءاللہ تفصیل میں بات کرتے ہیں۔ اگر ہم پہلے ان آیات کا جو پہلی آیت ہے اس کا ترجمہ کر لیں تو پھر ہم اس موضوع پہ بھی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں آج کا جو مقام یہ جو ہے قرآن مجید میں سورہ نور کی یہ 3 آیات ہیں، تو اس میں جو مضمون آیا ہے اس کی جو ہے مناسبت کیا ہے، یا قرآن میں اس کا محل جو ہے اس پہ بھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون، انما جو لفظ ہے یہ انا اور ما سے مل کر بنا ہے، اور اس کو کہتے ہیں کلمہ حصر۔ حصر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو محصور کر دینا، یعنی ایمانی کو محصور کر دیتا ہے، لمٹ کر دیتا ہے۔ تو جو ہے یعنی بات صرف اتنی سی ہے۔ اگر اردو میں ہم جیسے اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہتے ہیں بات صرف اتنی سی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہے، محض صرف اتنی سی، یہ ترجمے جو ہے نا مختلف جو ہے کیے جاتے ہیں۔ تو انما المؤمنون، تو اگر جب آگے اس کے ساتھ ملائیں گے انما المؤمنون، تو مومنین تو بس وہی ہیں، بس یہ بات کریے، مومنین تو مومن ایمان لانے والے تو بس وہ ہیں جو، یہ بات جو ہے بتائی جا رہی ہے۔ دیکھیں ایمان والوں کی ایک بہت ہی نہایت اہم ایمان ہونے کا جو مظہر ہے، ایمان ہونے کا جو ایک انڈیکیٹر ہے وہ بتایا جا رہا ہے، وہ اس کے ساتھ ایک خصوصیت کو جڑی ہوئی ہے جس کا آگے آپ ذکر آ رہا ہے۔ انما المؤمنون، مومنین تو صرف وہ ہیں الذین، وہ جو، یعنی الذین جو ہے الذی سنگولر کے لیے آتا ہے، الذین پلورل کے لیے آتا ہے، اللتی جو ہے وہ فیمنن کے لیے آتا ہے، اور یہ الذی جو ہے یہ میسکولن کے لیے آتا ہے۔ تو یہ معروف ہے، سے پہلے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، ایمان والے تو صرف وہ لوگ ہیں۔ اب دیکھیں کہ جب آپ تراجم پڑھتے ہیں قرآن مجید سے اپنی مدد سے، تو اس پہ آپ جب پڑھیں گے ایمان والے تو صرف وہ ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس پہ صرف کا ترجمہ کیا ہے، کون سا لفظ ہے صرف کے لیے۔ صرف کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، لیکن بعض الفاظ کی ایکسپریشن اس طرح ہوتی ہے عربی کے اندر کہ ان کے اندر وہ سینس امبیڈڈ ہوتا ہے معنی کے اندر، اور وہ کس کے اندر ہے؟ انما کے اندر۔ یعنی اس کو کلمہ حصر کہتے ہیں، محدود کرنے والا، محصور کر دیتا ہے معنی کو، لمٹ کر دیتا ہے۔ اس سے اتنی بات ہے، بس محض، بس یہی صرف کہ اسے جو ہے آمنو، جو ایمان لائے، انما المؤمنون الذین، اچھا اب وہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کی کیا ہے خصوصیت، یعنی مومن کون ہے اس پر صحیح ایمان لانے والے، جو ایک تو جو ہے پہلی بات بتائی آمنو باللہ ہے، اللہ پر ایمان لائے، وہ رسول ہی، اور اس کے رسول پر۔ دیکھیں یہ جو ہے جو ڈفرینٹ کلرز ہوتے ہیں قرآن مجید کے ٹیکسٹ جو الفاظ ہیں اس میں، تو وہ پرپوزیشنز ہوتی ہیں، وہ ضمائر ہوتے ہیں جنہیں پروناؤنز کہتے ہیں، تو ان کو جو ہے نوٹ کیا کریں اور ان کے معنی میں بھی غور کی۔ باللہ ہے اللہ پر، اللہ کے ساتھ، رسول ہی، اور اس کے رسول پر۔ وَإِذَا، اور جب، اب دیکھیں کہ اذ اور اذا دو لفظ آتے ہیں، اذ جو ہے ماضی کے لیے آتا ہے، اور اذا جو ہے وہ فیوچر کے لیے آتا ہے۔ اچھا اذا کے بعد بے شک اگر ماضی کے ٹینس بھی ہو، ماضی کے الفاظ بھی استعمال ہوئے ہوں جیسے یہاں اس آیت میں بھی ہو، تو ہمیشہ ترجمہ اذا کے بعد ترجمہ جو ہے وہ مستقبل میں کیا جاتا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی تو تم دیکھو گے، جاء حالانکہ وہ ہے ماضی ہے، تو ترجمہ کریں جب اللہ کی مدد آئے گی تو تم دیکھو گے کہ لوگ فوج در فوج جو اسلام میں داخل ہو رہی ہوں گی، تو یہ حال میں مستقبل میں ترجمہ کریں۔ وَإِذَا، اور جب وہ کانو ہوتے ہیں، کانو کانا ہو سنگولر کے لیے، کانو پلورل کے لیے۔ اچھا کانا یا کانو اس کے معنی ہوتے ہیں، تھے، اور ہوں گے بھی بعض اوقات جو ہے ہو سکتا ہے، سچویشن کے ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو یہ ہے وَإِذَا كَانُوا، اور جب وہ ہوتے ہیں مَعَهُ، اس کے ساتھ۔ یہ ہو کون ہے؟
دیکھیں یہ پروناؤن ہے نا، تو پروناؤن کا اصول یہ ہے کہ وہ پیچھے لوٹتا ہے، پیچھے جاتا ہے، اور جو قریبی سب سے پہلا ناؤن ہوتا ہے اس کی طرف قریبی ناؤن جو کون سا ہے، اسم جو استعمال ہوا ہے رسول، آمنو باللہ و رسول ہی، تو یہ رسول کی طرف لوٹے گا، تو یہ ہو جو ہے یہ رسول ہے۔ ماہو جب اس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو مطلب جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ علی امرن جامعن، علی اوپر، ٹھیک ہے، امرن، امر جو ہے معاملے کو کہتے ہیں، معاملے کو، جامعن جمع کرنے والا، کسی جمع کرنے والے معاملے کے اوپر، کسی جمع کرنے والے معاملے کے اوپر جب وہ ہوتے ہیں۔ جمع کرنے والا معاملہ کیا ہے؟ جامع وہی ہے اردو میں جمع، اور اس کا جو فائل ہوتا ہے جو ہے وہ جمع کرنے والا جو ہے، جیسے جامع مسجد ہوتی ہے وہ جس میں مجموعی جمع ہو کر لوگ جو ہے نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح جامع جو ہے وہ جمع کرنے والا۔ تو کوئی بھی معاملہ، اہم معاملہ، ایشو، میٹر جو اجتماعی ہوتا ہے، جو ہے کمیونٹی کا، اسلامی اجتماعیت کا، تو وہ جو ہے امر جامع کوئی بھی ہو سکتا ہے، آگے تفسیر میں آئے گی یہ بات، جمع کرنے والا یعنی اجتماعی معاملہ، اور یہ فائل ہے، اسم فائل ہے۔ لم یذہبو، لم جو ہے ہم پڑھتے چل رہے ہیں، بار بار آتا ہے، ہر صفحے کے اوپر کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے، لم نفی کے معنوں میں دیتا ہے، اور پرٹیکولرلی یہ جو جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں نا ڈیڈ ناٹ، یہ ڈیڈ ناٹ کے معنی دیتا ہے۔ تو لم یذہبو نہیں، یذہبو وہ جاتے، تو وہ نہیں جاتے، وہ یعنی نہیں جاتے، جہاں پہ وہ موجود ہے وہاں سے نہیں جاتے، ظاہر ہے وہاں سے نہیں جاتے۔ لم جو ہے نفی، حرف نفی ہے، ذہبا یذہب ذہابن جانا، تو نہیں جاتے، حتیٰ یہاں تک کہ یستأذنو ہو، دیکھیں ایک دو اس میں یہ بھی دو لفظ ہیں، یستاذنو اور پھر ہو۔ یستاذن اجازت طلب کرنا، یہ لفظ بار بار آ رہا ہے۔ استیزان جو ہے یہ مسلسل صورت کا ایک موضوع ہے، اور متعدد مار جو ہے یہ لفظ استیزان آ چکا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی جب کہا گیا تھا کہ بچے اور گھر والے جو ملازمین ہیں وہ 3 اوقات میں، پچھلے سبق کے اندر، پچھلے سے پچھلے سبق میں بتایا گیا 3 اوقات میں اجازت لے کے آئیں، تو وہاں پہ بار بار یہ لفظ استیزان آیا ہے، اور وہ یہ یستاذنو ہو، تو وہ اجازت مانگ لے، یہاں تک کہ وہ اجازت مانگ لے، یستاذنو ہو اس سے، اور وہ والا یہ ہو بھی اسی کی طرف لوٹ رہا ہے، رسول کی طرف، تو اس سے اجازت، جب تک اس سے پھر اجازت یہاں تک کہ وہ اسے اجازت مانگ لے، یعنی وہ جب تک اجازت نہ مانگ لے، یہ مطلب ہے۔ تو عربی میں حتیٰ میں آ جائے تو وہی مطلب اس ہوتا ہے، اور یہ 10th فارم آف دا ورب ہوتی ہے استاذنا، یستاذن، استیزان، استیزان اجازت مانگنے کے معنوں کے اندر، اور یہ جو 10th فارم آف دا ورب ہوتی ہے اس کی یہ خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہر چیز، اس میں طلب کے معنی بہت پائے جاتے ہیں، استسقا پانی مانگنا، پانی کی دعا مانگنا، ٹھیک ہے، آگے استفسار سوال پوچھنا، سوال مانگنا، پھر آگے اس میں استغفار مغفرت مانگنا، مغفرت طلب کرنا، تو اس میں سوری آپ کے ساتھ شیئر ہو رہا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب ہو رہا ہے جی شیئر ہو رہا ہے، جی شیئر ہو رہا ہے، جی شیئر ہو رہا ہاتھ لگ گیا ہے۔ جی تو یہاں پر میں کہ جب تک وہ اجازت طلب نہ کر لیں، یہ بات کی گئی، یعنی ان کی خصوصیت بتائی گئی کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ وہاں سے نہیں جاتے جب تک کسی اجتماعی معاملے کے اندر، تو وہ جو ہے جب تک آپ سے اجازت طلب نہ کر لیں۔ ان الذین، وہ لوگ جو، یستاذنو کا وہی لفظ آ گیا ہے، ان الذین وہ لوگ جو، یستاذنو کا جو ہے دو لفظ ہیں، یستاذنو اجازت طلب، جو اجازت مانگتے ہیں، ان الذین یستاذنون جو اجازت کا جو ہے کا آپ کے لیے یو سیکنڈ پرسن کا کے لیے ہمیشہ جو بعد میں اگر آئے تو لگے تو ہوتا ہے، جو اجازت طلب کریں
آپ سے، یہ جو اجازت مانگتے ہیں آپ سے، پھر ان کا معاملہ کیا ہے؟ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین جو یؤمنون، ایمان والے ہیں۔ دیکھو جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، یہ بات بتائی گئی ہے۔ تو ایمان والوں کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ یہاں پہ بتائی گئی ہے، پراپرٹی، خصوصیت بتائی گئی ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں۔ آمین یومنون، کس چیز پہ؟ باللہ ہے، اللہ پر، و رسول ہی، اور اللہ اس کے رسول پر۔ یہی لوگ ہیں جو حقیقی معنوں کے اندر جو ہے اسلام لاتے ہیں، جو ایمان والے ہیں۔ فیضس تَأْذُنُوکَ کا پس اذا، جب تو جب استأذنوک کا وہ اجازت طلب کریں آپ سے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا جا رہا ہے کہ جب وہ اجازت طلب کریں آپ سے لبعض لبعض لبعض، لمز لے جو ہے کے لیے، بعض جو ہے کوئی بھی کی کوئی کام جو ہے، یا کسی کام، یا کوئی کسی اس کے لیے، شان جو ہے کام کو کہتے ہیں شان، امر، معاملہ، میٹر، کیفیت، حالت، یہ فی کل یوم شان، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے سورہ رحمان کے اندر، تو یہ وہی شان ہے۔ تو شان کا مطلب معاملہ، اور جو ہے وہ امر، میٹر، کوئی بھی فکر، حالت کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی جب وہ اجازت طلب کریں آپ سے اپنے کسی شان، میٹرز کے لیے، معاملے کے لیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے فَأْذَن فَأْذَن بس آذن، تو اجازت دے دیں، لمن، اس کے لیے جو، یا اس کو جو، جس کے لیے، لمز لی بیسیکلی ہوتا ہے کے لیے، یا کو کے معنی میں بھی استعمال آتے ہیں۔ تو اجازت دے دے من، لمن، اس کو جو، کس کو اجازت دے دے؟ اچھا یہ دیکھیں، یہ اذن آیا ہے، پہلی فارم آف دا ورب آئی ہے، اس سے پہلے ہم 10th فارم آف دا ورب پڑھی ہے، ایک ہی مادہ ہے، اذن یاذن، اذنن، اذن جو ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اجازت دینا، وہ اجازت طلب کرنا تھا۔ استاذنا جو ہے، استاذنا جو تھا وہ اجازت طلب کرنا تھا، اذن جو ہے اجازت دینا ہے۔ تو یہ ایک ہی مادہ جب مختلف فعل کی حالتوں میں جاتا ہے، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں، تو 10 حالتیں بالعموم قرآن میں، اگرچہ عربی کے اندر اور بھی زیادہ ہیں حالتیں، لیکن قرآن میں بالعموم یہ 10 استعمال ہوتی ہیں۔ تو پھر وہ معنی تھوڑے سے بدل جاتے ہیں، جیسے اجازت دینا، اجازت طلب کرنا، اسی طرح جو ہے اور معنی جو ہے، تو ایک ہی جو ہے جو 3 حرفی مادہ ہے حروف کا، الفاظ کا، تو اس میں مختلف قسم کے معنی جو ہے، اور اس سے عربی زبان کا جو ہے دامن بہت وسیع ہو گیا ہے۔ تو آپ اجازت دے دیں لمن، جس کو شئتا، آپ چاہتے ہیں، شئتا جو ہے شاء، وہی والا ہے شاء یشاء، جیسے ہم کہتے ہیں انشاء، ماشاء اللہ، انشاء اللہ، وہی ہے۔ تا جو ہے سیکنڈ پرسن والا ہے، شئتا، چاہنا، چاہنا، تا جو ہے یہ ہے شاء تا، تو اس کو اکٹھا لے کر کے شئتا، تو چاہیں آپ جس کو اجازت دے دیں آپ، شئتا سیکنڈ پرسن والا ہے، آپ اجازت دے دیں، منہم، ان میں سے، تو آپ ان میں سے اجازت دے دیں جس کو آپ چاہیں۔ شاء یشاء، یشاء مشیتاً، یہ اردو لفظ مشیت ایز اٹ از استعمال ہوتا ہے، شاء بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے میں نے کہا انشاءاللہ میں، ماشاء اللہ پہ مشیت استعمال ہوتا ہے، چاہنے کے معنی، مشیت اللہ کی چاہت، جو اللہ چاہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ، اچھا آپ ان کو ایک تو اجازت دے دیں، آپ جس میں سے چاہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کی ڈسکریشن ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ، اور مغفرت طلب کریں، جیسے ابھی آیا تھا استغفر جو ہے، یستغفر استغفاراً، یہ بھی 10th فارم آف دا ورب ہے، باب استفعال ہے، اور اس کے معنی ہے بخشش طلب کرنا۔ تو بخشش طلب کیجئے، لہم، ان کے لیے، اللہ، اللہ سے ان کے لیے مغفرت طلب کیجئے، کیونکہ وہ اس جگہ سے جا رہے ہیں جہاں پہ ان کو ہونا چاہیے، اور اجازت اگرچہ طلب کر کے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیجئے۔ اردو میں اس لفظ سے، غفرہ سے، بہت سارے استغفار، مغفرت، غفار، مغفور، مغفر، جو ہیلمٹ ہوتا ہے اس کے، یہ وہ بھی چونکہ جو ہے انسان کو پروٹیکٹ کرتا ہے، جیسے جو ہے استغفار انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔
ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بہت بخشنے والا، غفور غفرہ بخشنا، اور غفور بہت زیادہ بخشنے والا، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، رحیم بہت رحم کرنے والا ہے، بات بتائی گئی ہے۔ کچھ 3 آیات کا ترجمہ پڑھ دیں۔ مومن تو اصل میں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانیں، اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں تو اس سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور رسول کو ماننے والے ہیں۔ پس جب وہ اپنے کسی کام سے اجازت مانگے تو تم جسے چاہو اجازت دے دیا کرو، اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کیا کرو، اللہ یقیناً غفور الرحیم ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، ابھی یہ جو آیات جن کی آپ نے تلاوت سنی، اور ان میں سے نسبتاً بڑی آیت یہ تھی، باقی 2 چھوٹی آیات ہے، تو یہ جو آیات ہیں، اب دیکھیں میں اس کے بارے میں آج یہ جو ایک نسبتاً تھوڑا سا مختلف موضوع آیا ہے، اگرچہ قرآن مجید میں ہم اس سے پہلے یہ مضمون جو ہے کئی مقامات پر کسی نہ کسی صورت کے اندر جو ہے پڑھ آئے ہیں، لیکن یہاں پہ براہ راست ایک صورت کے اندر آیا ہے، اور آپ انشاءاللہ آج ہم جو ہے اس موضوع کو جو ہے وہ قرآن کے اس موضوع کو ایکسپلور کریں گے انشاءاللہ، اور اس پہ تھوڑا سا غور و تدبر کریں گے۔ دیکھیں کہ اگر میں جیسے ہمیشہ آپ کو میں کہتا ہوں کہ قرآن پاک کا جو ہے جو الفاظ ہیں، آیات، ٹیکسٹ ہے، اور پھر اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے آ جائے، پڑھ لیں، تو پھر آپ خود جو ہے آپ تھوڑا سا رک کر غور و فکر کیجئے کہ اس آیت کریمہ کے اندر کون سا مضمون بیان ہوا ہے۔ تو پہلے آپ ہمیشہ، اب آپ کے سامنے ابھی آپ نے ترجمہ سنا بھی ہے، آپ کے سامنے بھی ہے، تو اگر آپ دیکھیں تو اس سے کیا مضمون سامنے آتے ہیں۔ دیکھیں اس میں ایک لوگوں کی اکٹھ، اجتماعیت، اس کی بات کی گئی ہے۔ پھر جو ہے نا اس کے اوپر مزید کیا کہا گیا ہے، مزید اس کے اوپر کہا گیا ہے کہ دیکھیں اس میں جو ہے اطاعت کی بات کی ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ تم آؤ جہاں پہ اجتماعیت ہے، جہاں پہ ابھی رسول ہے، ظاہر ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ معاملہ پیش جو ہے جس کے بارے میں یہ آیتیں اتری ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تا قیامت جو قرآن مجید میں لکھ دیا ہے، اور مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ ظاہر ہے یہ بعد کی اسلامی اجتماعیتوں کے لیے بھی، اسلامی اکٹھ اور جو لوگ ہوں گے ان کے لیے بھی یہی معاملہ جو ہے ہوگا بالکل۔ تو اس میں پھر اطاعت، اور ظاہر ہے یہ نظم و ضبط، وہاں پہ جو ہے ایسا لل ٹپ نہیں ہے کہ آپ لوگ آئے اور جس کا جدھر منہ چاہے وہ اٹھا جو ہے چلا جائے، تو نظم و ضبط کی بات۔ تو دیکھیں تو یہ آیات جو ہیں اسلام کے اندر اجتماعیت، پھر اس کے اندر اطاعت اور نظم و ضبط کی جو ہے نا وہ بات کر رہی ہیں، یہ بات جو ہے نا آ رہی ہے۔ تو آپ اس کو جو ہے نا دیکھتے ہیں اس موضوع کو کہ یہ قرآن مجید کے اندر جو ہے یہ دوسری جگہ پہ بھی کس طرح آیا ہے۔ تو ابھی دیکھ لیں کہ ان آیات کے اندر یعنی حقیقی اہل ایمان، ان آیات کا جو خلاصہ یہ ہے کہ حقیقی اہل ایمان وہ ہیں جب وہ اجتماعی معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں، اور تو وہ اس جگہ کو چھوڑ کر نہیں جاتے جب تک آپ اجازت طلب نہ کر دیں۔ تو پھر یہ بھی فرمایا کہ قیادت کو بھی حالات اور لوگوں کی جو مصلحت اور مجبوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اجازت دے دینی چاہیے، اور پھر ان کے لیے مغفرت اور خیر کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور یہ بات بھی بتائیے کہ دیکھو حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کو فتنہ اور دردناک انجام سے جو خبردار رہنا چاہیے، یہ اگلی آیات میں بتایا گیا، لیکن مجموعی طور پر ان 3 آیات 62 سے 64 کے اندر یہ مضمون بھی شامل ہے کہ دیکھیے اگر تم یہ اللہ اور رسول کی جو ہے خلاف کرو گے تو پھر تمہیں کوئی فتنہ اور کسی دردناک انجام کے اندر مبتلا ہو سکتے ہو۔ تو اس کا، ان آیات کا اگر آپ دیکھیں کہ مضمون کا خلاصہ آپ دیکھیں تو کہیں گے کہ یہ جو اسلامی اجتماعیت ہوتی ہے، صالح اجتماعیت ہوتی ہے، یہ محض افراد کے جمع ہونے کا نام نہیں، یہ کسی بھیڑ کا نام نہیں ہے، یہ کسی کٹھ امبوہ کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اجتماعیت مشترک مقاصد پہ جو ہے وجود میں آتی ہے، اور پھر اس میں اطاعت، اس میں اجازت یعنی نظم و ضبط ہوتا ہے، ذمہ دارانہ شرکت ہوتی ہے اس کے اندر، احترام قیادت ہوتا ہے، جو قیادت ہے وہاں پہ اسلامی قیادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی، اور اس کے بعد پھر خلفاء کی جو ذات مبارک تھیں، تو وہ جو تھی وہ احترام قیادت کا جو بھی سبق اسی کے اندر دیا ہے، اور پھر جو ہے اللہ کے سامنے جو جواب دہی جو ہے ایک احساس بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہے۔ تو یہ سارے کے سارے خالصتاً اسلامی احکامات جو ہے نا وہ ہے۔
اب ہم جو ہے نا اس کو جو ہے مزید تھوڑا سا کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے نے جو ہے دیکھیں انفرادی اور اجتماعی زندگی کی جامع رہنمائی کس طرح کی ہے. ہم اب تک جو ہے مسلسل قرآن پاک کا مطالعہ کرتے چلے آ رہے ہیں اور پڑھتے چلے آ رہے ہیں، تو دیکھیں کہ قرآن کریم نے جو ہے محض فرد کی عبادت اور اخلاقی اصلاح تک محدود نہیں رکھا اسلامی تعلیمات کو، بلکہ انسانی زندگی کے انفرادی اور اجتماعی دونوں پہلوؤں کے لیے تفصیلی طور پر اور اصولی اور عملی جو ہے نا رہنمائی فراہم کی ہے. اور آپ جو ہے اس سفر میں ساتھ ہیں قرآن مجید پڑھنے کے، تو آپ جو ہے نا اس کو آپ دیکھ چکے ہیں. اچھا، ابھی حال ہی میں ابھی ہم نے جو قرآن اسباق کا جن کا مطالعہ کیا ہے، تو ہم نے فرد کی کردار سازی کے بارے میں قوانین آیات اور اللہ تعالیٰ کے احکام دیکھے، عائلی زندگی، خانگی زندگی، سماجی اور معاشرتی تعلقات پر، معاشی اور تجارتی لین دین پر، عدالتی اور دستوری قوانین، صلح و جنگ کے قوانین، فوجداری یعنی اور دیوانی احکام کا مطالعہ جو ہے یہ ساری چیزیں قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ ہم آ چکی ہیں مختلف مقامات پر. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زندگی، یہ تو میں نے صرف چند نمونے کے طور پر میں نے ذکر کر رہا ہوں، لیکن آپ کو تفصیل بھی ہم پڑھائے ہیں اور تفصیل الحمدللہ موجود بھی ہے. اور اب یہ سارے کا سارا مواد جو ہے ویب سائٹ پہ آ بھی گیا ہے، تو انشاءاللہ آج ہم اس ویب سائٹ کی تفصیل بھی آگے ذاکر بھائی تو ہم جو ہے اس کا ذکر کریں گے. تو اس جامع رہنمائی سے جو قرآن مجید نے فراہم کی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام زندگی کو الگ الگ اور غیر مربوط خانوں میں تقسیم نہیں کرتا. کمپارٹمنٹلائزیشن نہیں ہے کہ یہ ایک کمپارٹمنٹ ہے اور یہ دوسرا کمپارٹمنٹ ہے، بلکہ ایک زندگی، جو انسانی زندگی ایک مکمل ایک نامیاتی اکائی ہے، ایک آرگینک ہول ہے کہ جو ہے عقیدہ، اخلاق، قانون، اجتماعی عمل کو ایک مربوط نظام کی صورت میں پیش کر. دیکھیں یعنی انسان کو جو چیزیں زندگی میں جن کا سامنا آتا ہے، تو قرآن مجید نے اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ رہنمائی جو ہے فراہم دی ہے. لہٰذا یہ بالکل فطری بات ہے کہ قرآن کسی جماعت کی تشکیل، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عام طور پر یہ جو آج کے سبق کے اندر جو قرآنی تصور ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا یہ تصور نہیں ہوگا، یا بہت سارے لوگ باہر جا کے دیکھیں سوسائٹی کے اندر، تو وہ اگر بات کریں جماعت کی بات کریں یا پارٹی کی بات کریں، مثال کے طور پر آپ ظاہر انگلش میں اگر ہم قرآن اس کو لیکچر کو جو ہے وہ قرآن کلاس کو پڑھ رہے ہوتے، تو جماعت اور اجتماعیت کی جو انگریزی ٹرانسلیشن جو ہم پارٹی ہی کرتے، ٹھیک ہے، اس کی بات کریں، اس کی تشکیل کی بات کریں، اس کی قیادت کی بات کریں، اس کے اندر جو اجتماعی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور نظم و ضبط کی بات کریں، تو بہت سارے لوگ جو بدک جائیں گے. حالانکہ یہ خالصتاً قرآن کے جو ہے یہ مواعظ ہیں اور قرآن کے یہ عنوانات ہیں اور قرآن کے مباحث ہیں یہ. تو دیکھیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ نے جو کتاب اتاری انسان کے لیے، یہ تمام شعبوں کے اندر جو ہے اسلام کو، انسان کو ہدایات جو ہے اور رہنمائی فراہم کرے، لیکن ایک خاص اور اہم معاملے کے اندر جو ہے وہ انسانی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی ہدایات سے وہ خالی چھوڑ دے، یہ ممکن نہیں ہے. تو آپ اس لیے اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام نے جو ہے کس طریقے سے اجتماعیت جو ہے تنظیم سازی جو ہے وہ جو ان کے جو امارت ہے، اس کے جو نظم و ضبط ہے، اس میں جو اطاعت ہے، فرما برداری ہے، ڈسپلن ہے، اس کے جو ہے کہاں پہ ذکر ہے قرآن مجید میں؟ تو یہ خالصتاً یہ والے جو آج ہم مقام پڑھ رہے ہیں یہ والی ہیں. اگرچہ قرآن مجید نے دوسرے مقام پر بھی ہے، وہ میں نے کلیکٹ بھی کیے سارے مقامات کو جو ہے کوشش کی ہے، اور ان پہ انشاءاللہ ضمیم اس پہ اسی صورت اس پہ ہوگا. تو قرآن جو ہے فرد صالح کی تربیت کے ساتھ ساتھ، ایک فرد کی تربیت کے ساتھ ساتھ کہ وہ صالح انسان بن جائے، ایک منظم، ذمہ دار اور باصول اجتماعی زندگی کی تشکیل بھی چاہتا ہے. اجتماعی زندگی کیا ہے؟ جو کولیکٹیو جو ہے ایفرٹس جس میں کی جا سکیں، اور ان ایفرٹس کا مقصد جو ہے کوئی اور نہ ہو، دنیاوی مقصد نہ ہو، بلکہ ان کا مقصد دینی ہو، اس کا مقصد دین کو کھڑا کرنا ہو، دین کی استقامت ہو، دین کی کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنا ہو، دین کی تشکیل اور تبلیغ اور دین کی اشاعت اور دین کی بالآخر اقامت ہو، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی اقامت فرمائی. یہ جو ہے اسلامی زندگی کی تشکیل بھی چاہتا ہے. اس لیے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اگر ہمارے پہلے سے تصورات موجود ہیں، اور وہ اس لیے کہ جس معاشرے کے اندر میں اور آپ پلے بڑے ہیں، وہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں اور
پورے معاشرے نے مل کر ہمارے کچھ نظریات جو ہے وہ ڈیولپ کیے ہیں، اور یہ ہر معاشرے کے اندر ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہمارے جو نظریات ہوں اور ہمارے خیالات ہوں وہ خالصتاً جو ہے قرآنی نظریات و خیالات ہوں۔ لہٰذا یہ سبق پڑھنے کے بعد، یہ آیات پڑھنے کے بعد، میں کم از کم اس بات کا مکلف ہو جاتا ہوں، اور آپ بھی سب، کہ اس معاملے کے اوپر یہ والا آپ نظریہ اپنائیں جو اسلام کا نظریہ ہے، جو قرآن کا نظریہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دیا ہے۔ اس لیے اس لحاظ سے یہ بہت اہم مقام ہے، اس لیے کہ یہ ان جو ہے مواعظ میں سے اور ان جو ہے موضوعات میں سے، مباحث میں سے ہے جو اوور دا پیریڈ آف ٹائم اور مختلف وجوہات اور مختلف فیکٹرز کی وجہ سے ہم نے ان کو جو ہے وہ شجر ممنوعہ جو ہے بنا دیا ہے۔ اسلامی اجتماعیت جو ہے ایک بالکل واضح طور پر، یعنی جان لینی چاہیے بالکل انبیگوسلی کہ قرآن مجید جو ہے یہ قرآنی موضوع ہے، خالص ہے اسلامی اجتماعیت کا موضوع۔ یہ جو ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر ایکسپلیسٹلی اور ڈیٹیل کے ساتھ، سورہ آل عمران کے ساتھ، سورہ نساء کے ساتھ، انفال کے ساتھ، آگے جو ہے سورہ شورہ میں آئے گا، سورہ صف میں آئے گا، یہ بھی جو ہے تفصیل کے ساتھ ہم جو ہے پڑھ بھی آئے ہیں، ابھی بھی آئے اور بعد میں بھی آئے گا۔ ان صورتوں کے اندر اتحاد اور مشاورت اور معروف میں اطاعت جو ہے قیادت کی، اور قیادت اٹسلف اور اجتماعی ذمہ داریاں اور تفرقے سے اجتناب کی واضح ہدایات جو دی گئی ہیں۔ سورہ نور کی یہ جو 3 آیات ہے، اس میں مزید بھی جو ہے وہ رہنمائی دی گئی ہے۔ تو اس اسلامی جماعت یا اجتماعیت کے اہم جو ہے کام میں جو ہے کہیں بھی جو ذمہ دارانہ شرکت ہے، تو اجازت کے بغیر اجتماع نہ چھوڑنا، حقیقی مجبوری میں جو قائد ہے، جو امیر ہے، جو خلیفہ ہے، جو امام ہے، اس سے باقاعدہ استئذان یعنی کہ جو اجازت طلب کرنا، قیادت کا حالات کے مطابق فیصلہ اور نظم شکنی پر جواب دہی، یہ سارے کے سارے خالصتاً اسلامی۔ کہ اب نظم جو ہے یہ پوچھے، دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد جو ہے ایک ہی جہاد بالکل جو ہے فرض عین تھا ڈکلیئر کیا، اور وہ تھا غزوہ تبوک کا، کہ ہر شخص کے لیے اس میں شرکت لازمی کرا دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مدینہ کے اندر اور ارد گرد کے علاقوں کے اندر کے منادی کروا کے۔ تو واپسی پہ مواخذہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو، کہ جو لوگ نہیں آئے وہ آ کے وضاحت دیں اور وہ بتائیں کہ یہ کیوں نہیں آیا۔ تو دیکھیں کہ وہاں پہ پھر وہ سارے ہم پڑھ بھی آئے ہیں ابھی، کہ منافقین نے مختلف بہانے بنائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جانے دیا، لیکن جو مومنین خالص جو تھے، جو کسی وجہ سے نہیں گئے، تو پھر ان کے ساتھ جو ہے ان کو جو ہے ریپرمنڈ بھی کیا گیا۔ تو یہ آپ کو وہ سورہ تفصیل پوری کی پوری سورہ ہم پڑھائے تھے سورہ توبہ کے اندر۔ تو اس طرح قرآن کریم جو ہے جماعت اور قیادت اور ان کے نیچے جو لوگ کارکنان ہیں ان کے باہمی تعلق کو واضح اصولوں پر منظم کرتا ہے۔ لہٰذا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ان چیزوں سے اگر ہم پہلے سے واقف نہیں ہیں اور ہم بدعتیں ہیں ان موضوعات سے، تو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ خالص قرآنی موضوعات ہیں۔ اسلامی اجتماعیت کوئی ممنوع، کوئی غیر اسلامی، کوئی غیر دینی، قابل اجتناب موضوع نہیں ہے، بلکہ یہ قرآنی، اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو پھر قرآنی تعلیمات اور قرآنی تعلیمات کی جو وسعت ہے اسلامی انسانی زندگی کے اندر، اس کو وہ جانتا نہیں ہے بنیادی طور پر۔ بعض جیسے بہت سارے فیکٹرز ہیں، تاریخی فیکٹرز ہیں، سیاسی ہیں، معاشرتی تصورات کے زیر اثر یہ موضوع اس موضوع سے اور اس چیز سے اجنبیت پیدا ہو گئی ہے، لیکن قرآن اسے ایمان، تعاون، شورائیت، اطاعت اور اجتماعی ذمہ داری کے ایک جائز اور ضروری میدان کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہاں بھی پیش کیا ہے۔ اب دیکھیے، امیجن کیجئے کہ اس موضوع کو اسلامی اجتماعیت موجود ہے، ان کا ایک لیڈر ہے، ان کی ایک قیادت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قائد ہیں، اور اس تنظیم سے متعلق جو ہے وہ جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ ہدایات دے رہا ہے۔ تو اندازہ کیجئے قرآن مجید میں تا قیامت ہدایت لکھی جا رہی ہے۔ اب جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو کہا کہ جنگ کے اندر کہ جہاں پہ کھڑے ہو اور اس جگہ سے قطر نہیں ہلنا کسی صورت کے اندر، چاہے تم دیکھو کہ ہمارے پرندے ہمارے گوشت جو ہے ہمارے نوچ رہے ہیں، تو بھی تم نے نہیں ہلنا۔ اور جب وہ وہاں سے چلے گئے تو دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے پھر اس پہ سرزنش فرمائی، اور جو ہے کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قائد اور وہاں پہ جو مقامی امیر تھے جو حضرت جابر، ان کی جو ہے حکم کی خلاف ورزی کی تم نے، اور یہ بتایا کہ یہ فرمایا کہ اگر آئندہ بھی تم ایسا کرو گے تم نقصان اٹھاؤ گے، اس لیے کہ یہ وہ
لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی اقامت کرنی تھی دنیا کے اندر، اگر ان کے صفوں کے اندر نظم و ضبط کے اندر کہیں پہ کمی ہوگی، کہیں پہ خامی ہوگی، کہیں پہ کمزوری ہوگی، تو پھر ظاہر ہے ان کو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا، جو اسلام کو کے نقصان کی صورت کے اندر جو ہے سامنے آئے گا۔ اس لیے جو ہے یہ بہت ہی اہم جو ہے یہ معاملہ ہے۔ البتہ یہ نظم جو ہے مطلق آمریت یا اندھی اطاعت نہیں ہے کہ ہر صورت کے اندر جو ہے اطاعت کی جائے، بلکہ اطاعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تحت ہونی چاہیے، معروف میں ہونی چاہیے، عدل، مشاورت اور جواب دہی کے تابع جو ہے ہونی چاہیے۔ تو دیکھیں اس کا ایک واضح پیغام ہے کہ منظم اسلامی جماعت نہ شجر ممنوع ہے اور نہ محض کوئی سیاسی تصور ہے، یعنی کوئی سیاسی جماعت بھی اس کے اندر جو ہے اس میں نہیں آتی، اور نہ جو ایسا کہا گیا ہے کہ تم کوئی جماعت اسلامی اصولوں کی بنیاد پر کھڑے نہیں کر سکتے، ایسا بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ دونوں تصورات کی نفی کی گئی ہے کہ بلکہ یہ ایک واضح قرآنی تعلیم ہے اور صالح اس اجتماعی زندگی کی بنیادی ضرورت کے طور پر اس کو قرآن مجید میں پیش کیا ہے۔ عزیز بھائیوں، میں نے اس پہ وقت اس لیے بھی لگایا ہے کہ بہت واضح طور پہ جو ہے یہ احکامات ہیں جن کو جو ہے ہمیں جان لینا چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات کریمہ کے اندر جو بات آئی ہے ان کو تھوڑا سا مزید دیکھ لیتے ہیں۔ اسلامی اجتماعی زندگی، جیسے جماعتی زندگی، اجتماعی زندگی، اجتماعیت، نظم جو ہے، جو آرگنائزیشن ہے، تنظیم ہے، اور پھر اجازت کا معاملہ یہاں پہ آیا ہے۔ تو یہاں پہ اسلامی اجتماعی زندگی میں، جماعتی زندگی میں کے بنیادی آداب بتائے گئے ہیں، نظم و ضبط ہے، اس میں اطاعت ہے اور جواب دہی ہے، یہ موضوع آئے ہیں۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی یہ خالص علامت بتائی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر وہ وہاں سے جاتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا۔ تو یہ بالکل واضح کرتا ہے یہ حکم کہ اسلامی اجتماعیت محض لوگوں کا اکٹھا ہونے کا نام نہیں ہے کہ جو الٹاپ اور ہیپ ہیزرلی لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں اور جو ہے وہ جس کا جدھر منہ چاہے جو ہے وہ چلا جائے، اور جو ہے کوئی ادھر چلا گیا کوئی ادھر چلا گیا، بلکہ یہ مشترک مقاصد، ذمہ دار قیادت اور باقاعدہ نظم کی پابندی پر اسلامی اجتماعیت قائم ہوتی ہے۔ اور اسلامی اجتماعیت پہ سب سے زیادہ تفصیل ہم نے سورہ بقرہ کے اندر اور سورہ ال عمران کے اندر پڑھائے ہیں۔ امر جامع کا کیا مفہوم ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ جمع کرنے والا کوئی اجتماعی معاملہ ہے جس میں جماعت اور اس اجتماعیت کے تمام افراد یا پھر متعلقہ کارکن جو ریلیٹڈ لوگ ہیں جن کے ذمہ کوئی کام لگایا گیا ہے ان کی شرکت ضروری ہے۔ مثلا اگر کوئی مشاورت ہے، کوئی دفاعی مہم ہے، کوئی جنگ ہے، اجتماعی منصوبہ بندی ہے، کوئی دعوتی سرگرمی ہے، یا کوئی دوسرا مشترک دینی اور ملی کام ہے، اس کی بہت ساری اقسام ہو سکتی ہیں، کوئی ان میں سے کوئی بھی ایسا کام ہے تو ایسے موقع پر یہ لوگ جو ہے اپنی مرضی سے اس مقام کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے، وہ ایک نظم کے تحت ہیں، وہ ایک آرگنائزیشن اور تنظیم اور اسلامی جو ڈھانچہ ہے اس کا، جو اجتماعیت کا اس کے اندر ہے، کیونکہ ایک شخص کا غیر ذمہ دارانہ طور پر الگ ہو جانا پوری مہم اور کام کی تقسیم اور تنظیم اور جماعت اور اجتماعیت کی قوت کو جو متاثر کر سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے، دیکھیں یہ وہ بات تھی جو میں پہلے بتا رہا تھا کہ مفسرین کرام نے اس کا اطلاق جو ہے اسلامی نظم کے جائز عمراء پہ، دیکھیں اسلامی نظم کا لفظ آ گیا ہے، اسلامی نظم کے لفظ کو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسلامی نظم کیا ہے جس کا بار بار ذکر آ رہا ہے۔ تو جائز، اس کے جو جائز حکم، جو عمراء ہیں، امیر ہیں اور ذمہ داران ہیں یا نگران ہیں یا قائد ہیں، ان پہ اوپر جو ہے اس کا ہوتا ہے، یعنی جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تا قیامت جو ہے اسلامی اصولوں کے مطابق کہیں پہ کوئی نظم قائم ہوگا تو اس کے جو عمراء ہوں گے، قائدین ہوں گے، نگران ہوں گے، ان پہ یہ اطلاق ہوگا۔ اور کسی ادارے یا جماعت کے افراد باقاعدہ نظم کے پابند نہ ہوں تو کوئی شخص ایک طرف اور کوئی شخص دوسری طرف نکل جائے گا، اور جیسے میں نے کہا کہ وہ ایک بھیڑ ہوگا، وہ اکٹھ ہوگا، وہ کوئی منظم اور کوئی بہت بڑی اچیومنٹ، وہی کوئی کام جہاد نہیں کر سکتا، کوئی بڑا کام جو اکمپلشمنٹ نہیں ہو سکتی، جس کے نتیجے میں اجتماعی منصوبہ جو ہے پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتے، اور اجتماعیت بے نظمی اور طوائف الملوکی کا جو شکار ہو جائے گی، اور یہ اسلام ہرگز نہیں چاہتا ہے۔ اس لیے اسلام نے اجتماعیت کو ریگولرائز کیا ہے اور وہ کیا ہے۔ دیکھیں اسلامی نے جو یہ ٹرمنالوجی یہ جو آ رہی ہیں تو اس لیے ان کو بھی جان لینا ضروری۔ اسلامی نظم سے مراد مسلمانوں کا ایسا منظم اجتماعی نظام ہے، یعنی وہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، مسلمانوں کی بنیاد پہ وہاں پہ قائم وہ ہوا ہے، یا جہاں پہ مسلمان
اکٹھے ہیں، انہوں نے مل کے اس کو تشکیل دیا ہے، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے تابع ایک جائز قیادت جو لوگوں کی مشاورت سے ہی جو ہے وہ طے پائی ہے، جو آگے آئی ہے، واضح ذمہ داریوں، باہمی مشاورت، معروف میں اطاعت، نظم و ضبط اور جواب دہی کی بنیاد پر جو قائم ہوا ہے، اور ان کا مقصد ہے کوئی دینی مشترک اجتماعی مقصد ہے، دین سے ریلیٹڈ ہے، اپنے لیے نہیں کوئی اور جو ہے یہ کام کرنا ہے اور یہ کام کرنے ہیں، دنیاوی کام اچیومنٹس جو ہے یہ نہیں ہے، بلکہ دین کے لیے اور دین کے کام کے لیے اور دین کی اقامت کے لیے اور دین کی اشاعت کے لیے اور دین کی تبلیغ کے لیے جو کام آئے ہیں، تو یہ سارے کے سارے اسلامی نظم سے اس سے مراد ہوں گے۔ اس کی کوئی ایک شکل، اس کی بہت ساری شکلیں جو ہے ممکن ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں پھر اجازت طلب کرنا بتایا کہ یہ ایمان کی ذمہ داری ہے، تو یہ لوگ جو جب ہوتے ہیں تو وہاں پہ اس نظم کو، اس تنظیم کو، اس نظم و ضبط کو توڑتے نہیں ہیں، بلکہ اس اپنے ذمہ داران سے جو ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے یہاں پہ، آپ کے بعد خلفاء، آپ کے بعد قائدین، اور اس کے بعد تا حیات تا قیامت جتنی بھی اسلامی قیادت کے لوگ ہوں گے ان سے اجازت طلب کرنا بالکل ایسی ہی ہے جیسے آپ کے وقت سے یہ تسلسل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا اور آپ کی سنت مبارکہ کا تھرو آؤٹ، کیونکہ انہی بنیادوں کے اوپر امت اور امت کے امور جو ہے آگے چلیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اجازت مانگنا ذمہ داری سے بے نیازی نہیں ہے، بلکہ اس نظم کی پاسداری ہے کہ میں نظم کا جو ہے میں اس کے تحت کام کر رہا ہوں، اور مجھے باہر نکلنا، مجھے کام ہے، مجھے کوئی بھی ضروری انوائڈیبل کوئی چیز ہو سکتی ہے، تو یہ اجازت اسی وقت مانگنی چاہیے جب واقعی اس کی ضرورت ہو، جینوئنلی جب ہو۔ معمولی جو ہے خواہشات، کوئی سہولت پسندی، دل نہیں کر رہا اس وقت، جی نہیں چاہ رہا، غیر ضروری مصروفیات ہے، کوئی میں جو ہے یہ آج کل جیسے ہمارے ڈسٹریکشن بہت زیادہ ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے، تو ان کو ایسی مصروفیات کو اجتماعی ذمہ داریوں پر ترجیح دینا مومن کے شان نشان نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، یہ جان لینا چاہیے۔ یہ جو لوگ بھی اسلامی اجتماعیت کے ساتھ وابستہ ہیں ان کو جان لینا چاہیے کہ یہ آپ جو ہے کسی کو بتا سکتے ہیں کہ یہ جینون ریزن ہے کہ نہیں ہے، بالکل معقول ریزن ہے کہ نہیں ہے، آپ جو ہے جھوٹ موٹ بنا کے بھی بتا سکتے ہیں، لیکن یقینی طور پر اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ جو ہے اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنی جو ہے اس میں نہیں ہے۔ تو اجازت دینا قائد کا ثوابدی بھی اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ وَإِن شِئْتَ مِنْهُمْ، جب ان میں سے کوئی بھی اجازت مانگے تو آپ جسے مناسب سمجھے، آپ جسے چاہیں اجازت دے دیں۔ تو اس سے اسلامی نظم کا یہ اصول سامنے آتا ہے کہ رخصت طلب کرنا تو جو اجتماعیت کے اراکین ہیں، کارکنان ہیں، ان کا حق ہے، لیکن رخصت مل جانا اس کا لازمی استحقاق نہیں ہے۔ یہ جو قائد ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء اور اس کے بعد جانشین اور اس کے طریقے کے اوپر جو قیادت ہے، ان کا یہ ثوابدید ہے، ان کا اختیار، ان کا حق ہے کہ جو ہے اجازت دیں یا نہ دینے کا فیصلہ جو ہے قائد یا امیر یا ذمہ دار شخص اجتماعی مہم کی ضرورت جو ہے، فرد کی مجبوری اور متبادل نظام کو سامنے دیکھ کر پھر وہ فیصلہ کرے گا کہ جو ہے اجازت دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے۔ تو اس طرح قائد دونوں ضرورتوں کا موازنہ کرے گا، ایک طرف جو اجتماعیت ہے، جو جماعت ہے، اس کے مشن کی ضرورت کو دیکھے گا، دوسری طرف فرد کو پیش آنے والی ناگزیر مجبوری جو ہے اس کو دیکھے گا کہ یہ اجازت دی جا سکتی ہے کہ نہیں، اور اگر ضرورت ہوگی، واقعی شدید ضرورت ہوگی تو اجازت، اور کام بھی متاثر نہ ہوتا ہو اسے تو رخصت دی جا سکتی ہے۔ اس ثوابدیدی اختیار کا مقصد جو ہے امریت نہیں ہے، یہ جان لینا چاہیے۔ کسی شخص کو یہ نہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو میرا قائد ہے یہ جو ہے مجھے اگر اجازت نہیں دے رہا تو یہ جو ہے کوئی آمر بنا ہوا ہے، اس میں یہ امریت نہیں ہے، بلکہ یہ اجتماعی مصلحت اور منظم فیصلہ سازی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا ہے، اس کے اوپر لازم کیا ہے ہمارے اوپر اور اسلامی اجتماعیت کے اوپر، تو یہ بات بھی جان لینی چاہیے۔ دیکھیں پھر ادب استیزان، ادب، ایٹیکٹس آف سیکنگ پرمیشن جو ہے، اور احترام قیادت، رسپیکٹ آف لیڈرشپ، یہ بھی جو ہے بات بتائی گئی ہے، اس کی انہی آیات کے اندر شامل ہے۔ اجازت کی درخواست بھی مؤدبانہ، واضح اور ذمہ دارانہ اور جو انداز میں پیش ہونی چاہیے۔ ایسے نہیں ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہے جب اس کا معاملہ آیا تھا غزوہ تبوک کا، تو منافقین نے کس طرح کے بہانے، یعنی تفسیروں کے اندر آیا ہے کہ کس طرح کے بہانے جو ہے بناتے تھے، بالکل لیم قسم کے ایکسکیوزز جو ہے بناتے تھے،
اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کلی کھول کے رکھ دی کہ یہ ہے ان کی جو ہے اسلام سے اور اسلامی اجتماعیت سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا یہ عالم ہے. اس طرح کی جو ہے نا یہ باتیں اور اجازت طلب کرتے ہیں تو وہ انتہائی مؤدب انداز میں درخواست پیش کرنی چاہیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہوئے آپ کے منصب نبوت کو، آپ کی عظمت کو پورا ملحوظ رکھا جانا چاہیے. اور آپ کے قائم مقام جو شخص جو ہے وہ بیٹھا ہے قیادت کے اوپر، جو ہے اس کا بھی امیر ہے اور قائد ہے اور امام ہے اور جو ہے کوئی ناظم ہے، تو اس کو بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ ملحوظ رکھا جانا چاہیے. اس رکوع کی متصل ہدایات میں رسول اللہ کو عام افراد کی طرف پکارنے سے منع کیا گیا ہے کہ یہ نبی وسلم کو اس طرح مت پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. ادب گاہے زیر آسماں از نازک تر، یہ والی جو ہے نا وہ بات کہی گئی ہے جو غالباً جو ہے اقبال نے یا نہیں یہ غالب نے جو ہے کہی ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی نظم میں اطاعت کے ساتھ تہذیب، احترام اور حسن خطاب بھی ضروری ہے. یعنی کیسے آپ جو ہے اجازت طلب کریں. تو دیکھیں کہ یہ آیت کریمہ جو بہت ہی اہم آیت کریمہ تھی جو ہم نے آج جو جس کا مطالعہ کیا، تو جو ہے یہ اسلامی اجتماعی زندگی کا ایک بنیادی ضابطہ مقرر کرتی ہے. اور اہم اجتماعی کام میں پوری ذمہ داری کے ساتھ شریک ہوا جائے، اجازت کے بغیر ذمہ داری اور اس جگہ کو نہ چھوڑا جائے، حقیقی مجبوری میں اجازت طلب کی جائے، قائد کو حالات اور مسالے کے مطابق فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے اور یہ دل سے تسلیم کیا جائے کہ یہ اس مقام کے اوپر فائز ہے اور اس کی ذمہ داریاں ہیں اور یہ جو ہے نا مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ اجازت دی جانی چاہیے یا نہیں چاہیے، کیونکہ اس کے پاس اور دوسرے جو ہے پہلو اور ذرائع اور اسپیکٹس بھی ہیں جو ہے فیصلہ کرنے کے لیے، وہ ان کو دیکھ کر جو ہے فیصلہ کرے گا. تو یہ نظم انفرادی آزادی کو ختم نہیں کرتا بلکہ اس اجتماعی ذمہ داری، باہمی اعتماد اور مشترک مقاصد کے تابع جو ہے کرتا ہے. ایک مضبوط اسلامی اجتماعیت وہی ہے جس کے افراد فرض شناسی، اطاعت، ایثار، ادب اور جواب دہی کے ساتھ اپنے اجتماعی عہد کو جو ہے پورا کرے. عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ بہت اہم موضوع ہے اس لیے کہ یہ عام طور پر موضوع ڈسکس نہیں کیا جاتا، اس پہ دروس نہیں ہوتے، اس پہ خطبات نہیں ہوتے. لیکن دیکھیں کہ یہ بہت کتنا اہم قرآن مجید کا موضوع ہے، اسلامی اجتماعیت اور وہاں اس کے جو تقاضے ہیں اور اس کے جو آداب ہیں وہ جو ہے یہاں پہ اس میں بیان کیے گئے. اگلی آیت ہے لا تجالو، لا نہیں، تجالو تم بناؤ، جالا تجالو جالن بنانا، جعلی چیز جو بنائی ہوئی چیز تو اردو میں جعلی اسی لفظ سے نکلا ہوا ہے. جعلی جسے ہم کہتے ہیں نا جعلی چیز ہے، بنائی ہوئی چیز، یعنی مطلب ہے 2 نمبر. حالانکہ عربی میں یہ 2 نمبر کے سینس نہیں ہے، عربی میں بنانے کے معنوں میں آتا ہے. نہ تم بناؤ، دعا اور رسول ہے، دعا پکارنا اور رسول کا پکارنا، رسول کے بلانے کو، یہ رسول کے بلانے کو، رسول کے پکارنے کو تم نہ بناؤ، بینکم بین درمیان کم تمہارے، اپنے درمیان، کا دعائے کا جو حرف تشبیہ ہے، جیسے دعا پکارنا، یعنی اپنے درمیان تم نام اس کو بناؤ رسول کے بلانے کو اپنے درمیان جیسے کا دعا بلانا یا پکارنا، بعضکم بعضا تمہارے بعض کو. یہ بعضکم بعضا ایک دوسرے کے متعلق جو جب بات کی جاتی ہے، تم میں سے بعض، تم میں سے تمہارے بعض کا بعض، یعنی تم بعض میں سے بعض جو یعنی تم میں سے ایک دوسرے کو جیسے پکارتے ہو وہ پکارنا نہ بس سمجھو تم اس کو. یہ رسول تم کو بلا رہے ہوں تو یہ ایسا بلانا نہیں ہے جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. ایکسپلیسٹلی قسم کی جو ہے ہدایات انسٹرکشن دی جا رہی ہیں. قد یقینی طور پر یہ حرف تحقیق ہے، یعنی ثابت ہو گیا ڈیفینیٹلی بلا شبہ. یعلمہ اللہ، یعلمہ اللہ، یعلم اللہ، سوری، قد یعلم اللہ، بلا شبہ، یعلم علم جاننا، یعلم اللہ اللہ جانتا ہے، الذین ان لوگوں کو جو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان لوگوں کو جو یتسللون منکم جو، اچھا یہ سلہ یا سلو جو ہے قرآن مجید میں ایک ہی جگہ پہ استعمال، یعنی یہ پورا لفظ ایک ہی جگہ استعمال ہوا اور اسی جگہ پہ ہوا، کھسک جانا، یعنی سنیکنگ سے کہتے ہیں نا کہ جہاں سے بس جو ہے کسی کی نظریں چرائے اور کسی کے نظر میں آئے بغیر جو ہے کھسک جانا کسی جگہ سے، اس کے لیے یہ یتسلل، سین لام لام سلہ یسلو آتا ہے، لیکن یہ جو ہے یہ تفاعل ہے، باب تفاعل سے آیا ہے.
جو ہے تسللا، یہ تسلل تسلل، کھسک جانا، چھپ کر نکل جانا، جیسے وہ اسنیکنگ آؤٹ کا معنی ہے جو ہے. تو یہ جو ہے جیسے کھسک جاتے ہیں تم میں سے. لواذا، لواذا یہ بھی لفظ جو قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ نہیں آتا ہے، آیا ہے. لام واو ذال اس کا مادہ ہے. لاذا یلوز و لوازن، ایک دوسرے کی آڑ لینا، کسی کی آڑ لیتے ہوئے، یعنی وہ جو ہے کسی کی اوٹ کے اندر جو ہے کوئی دیکھے نہیں مجھے، اس طرح جو ہے کر کے نکل جانا. جو تسللون منکم لوازا، یہ ہے کسی کی آڑ، تم ایک دوسرے کی یا کسی کی آڑ لیتے ہوئے کھسک جانا. یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جانتا ہے. کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ منافقین کی بات ہو رہی ہے. پیچھے بھی منافقین کی بات ہو رہی تھی، اور یہ اس میں وہ بھی کہا گیا کیونکہ یہ منافقین ایسا جو ہے رویہ اختیار کرتے تھے تو ان کو سخت تنبیہ کی گئی ہے. اس سے پہلے بھی صورت میں ہے، یہاں بھی، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جانتا ہے جو یہ کھسک جاتے ہیں یہاں سے، کسی کی آڑ لیتے ہوئے بتائے بغیر نکل جاتے ہیں. فل یحذر، فل یحذر، فا پس لام آگے آیا ہے، اکیلا آیا ہے، یہ لام امر ہے. تو چاہیے کہ، یہ آتا ہے تھرڈ پرسن کے لیے جب حکم دینا ہو کسی کو، تھرڈ پرسن موجود جو نہیں ہے، غیر حاضر ہیں، تو پھر ان کے لیے لام آتا ہے، لام امر آتا ہے اس طرح. فل یحذر، تو چاہیے کہ وہ، ہزارہ ہم پڑھے آ رہے ہیں، جو ہے حذر یہاں پہ آپ دیکھتے ہوتے ہیں تنبیہ کے لیے، یا اس کے لیے اکثر روڈ سائنس اوپر لکھا ہوتا ہے. تو بس چاہیے کہ ڈریں. الذین، وہ لوگ جو، حذر یحذر حذرن، ڈرنے کے معنوں میں آتا ہے. تو ڈریں، یخالفون، مخالفت کرتے ہیں وہ، ان امر ہی، اس کے امر کی. اس کے امر کی کس کی؟ وہی پھر ہی جو ہے یہ رسول کی طرف پلٹ رہا ہے، رسول کے امر کی مخالفت کر، رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں. یہ اس سے خالف، یخالف مخالفتن، یہ باب مفعلہ، مخالفہ وہی ہے، مخالفہ خلاف کرنا. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ مخالفہ جو ہے یہ جرمانہ، ٹکٹ کے بارے میں، کوئی بھی ٹکٹ کسی قسم کا جرمانہ جو ہوتا ہے تو مخالفہ کہتے ہیں، کیونکہ آپ نے خلاف کیا ہے، کسی نون قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو مخالفہ ہے. پھر یہ باب مفعلہ ہے، تھرڈ فارم آف دا جو ہے وہ ورب. مخالفت کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کے حکم کی. او یصیبہم، یا پھر یہ یصیبہ، اصابہ یصیبو، اصابن جو ہوتا ہے کہ آ لگنا، پہنچنا کسی چیز کا، یعنی خاص طور تیر کا آ لگنا ہدف کے اوپر، تو اس سے پھر آ لگنے کے معنی ہوتے ہیں، آ پہنچنا، کوئی تکلیف یا کوئی ایسی چیز. تو آ پہنچے پھر ہم ان کو، تو آن لگے ان کو پھر کیا چیز؟ عذاب علیم، عذاب اور علیم، علم دکھ والا، دکھ دردناک عذاب آن پہنچے ان کو پھر. یا پھر جو ہے یہ اگر خلاف کریں اللہ کے رسول کی، اس کی اطاعت نہ کریں اور اس کی نظم کو بریچ کریں، تو پھر جو ہے ان کو اس بات سے ڈریں کہ ان کو کوئی جو ہے دردناک عذاب آ جائے. یہ اللہ تعالیٰ پہنچ رہا ہے. اللہ، خبردار، یہ حرف جو ہے آگاہی کے لیے آتا ہے، خبردار رہو. بی اویئر آف، ایکچولی جیسے ہم کہتے ہیں بی اویئر آف. ان للہ، بے شک اللہ ہی کا ہے، ان للہ، بے شک اللہ ہی کا ہے، حرف تنبیہ ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں، والارض، جو کچھ زمین میں ہے. قد، یقینی طور پر، یقیناً، بلا شبہ، یعلم، وہ جانتا ہے، ما انتم علیہ، ما جو، انتم تم، علیہ جس پر ہو، جس حال پر ہو تم، یعنی جس حال پر تم ہو وہ جانتا ہے اس ہر حال کو. ویوم، اور اس دن، کسی خاص دن کی بات ہوئی ہے. یرجعون، 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 دیکھیں، رجع، یرجعو کے معنی ہوتے ہیں لوٹنا، پلٹنا، ٹھیک ہے. تو یرجعون پیسے وائے سے، پیش سے شروع ہونے والا ورب ہے، تو لوٹائے جائیں گے. یوم یرجعون، وہ لوٹائے جائیں گے، الیہ، اس کی طرف. کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. اب یہاں پہ ہی کس کے لیے آیا ہے؟ آپ دیکھیں، الا ان للہ آیا ہے، تو جو قریب ترین جو وہ آیا ہے، وہ جو ناؤن آیا ہے وہ اللہ ہے. تو اللہ کی طرف، تو اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، اللہ کی طرف یعنی لوٹائے جائیں گے. فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، فا پس آگے یُنَبِّئُ، نبّا، یُنَبِّئُ نبّأً، نبیٌ، جیسے نبی ہوتا ہے خبر دینے والا،
تو جو نبا ینبئ خبر دینا، تو وہ خبر دے دے گا ہم ان کو بما اس کی جو عملو انہوں نے عمل کیے، تو وہ اس کی پھر انہیں خبر دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جب اس کے پاس آئیں گے تو ان کو بتا دے گا، جو خبر دے دے گا۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب خبر جاننے خوب اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ان آیت کی کوئی سادی ترجمہ پڑھ۔ مسلمانوں، اپنے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سا بلانا نہ سمجھ بیٹھو۔ اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے سمٹ جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ خبردار رہو، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، تم جس روش پر بھی وہ اللہ اس کو جانتا ہے۔ جس روز لوگ اس کی طرف پلٹیں گے وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے آئے ہیں، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی بات بتائی گئی ہے، اطاعت کی اور اجتماعی نظم کی پھر بات بتائی گئی ہے کہ تم لوگ آج جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں تو اس کے بلاوے کو اپنے جیسا نہ سمجھو، بلکہ یہ غیر معمولی اہمیت کا جو ہے یہ جو مقام ہے، اور یہ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو یہ منافقانہ طرز عمل ہے، جسے یہاں پہ خبرداری جو ہے دی گئی ہے۔ گزشتہ آیات میں اجتماعی کام کے دوران اجازت کے بغیر مجلس یا کسی مہم یا کسی کام کو چھوڑ جانے سے منع کیا گیا تھا۔ اب بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا بلاوا خطاب اور عام انسانوں کے باہمی معاملات کی طرح نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ایمان کا تقاضا ہے، آپ کا ادب دینی ذمہ داری ہے، اور آپ کے حکم کی مخالفت فتنے اور عذاب کا جو ہے وہ باعث بن سکتی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ بتایا گیا فتنے کی بات جو کی گئی ہے، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ دعا رسول کا کیا معنی ہے؟ رسول کا بلانا۔ اب دیکھیں دعا کے معنی شکل پکارنے، بلانے، کرنے کے ہوتے ہیں، تو اس میں تین مفہوم جو ہے وہ بیان کیے گئے اور تینوں کی گنجائش بنتی ہے۔ پہلا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو بلانا، یعنی آپ جو ہے دوسرے لوگوں کو جب بلائیں تو اس بلانے کو عام لوگوں کی طرح نہ سمجھو، یعنی کسی عام شخص کے بلانے پر آنے یا نہ آنے کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو ایک دینی ذمہ داری ہے، اس پر لبیک کرنا، تعمیل کرنا، عذر کے بغیر جو ہے وہ یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کو نظر انداز کرنا پھر جو ہے یہ ایمان کی شدید کمزوری کی علامت، اور اس ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ پکارنے کا ہے، یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ پکارا جائے جس سے، یعنی رسول کا پکارنا تو رسول کو پکارا جانا مراد ہے، یعنی جیسے عام حالات میں لوگ ایک دوسرے کا نام لے کے بے تکلفی سے پکارتے ہیں، تو یہاں بتایا جائے کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام نبوت کو، تعظیم اور توقیر کو جو ملحوظ رکھا جائے، اور یا رسول اللہ اور یا نبی اللہ اور اس طرح کے الفاظ، مؤدبانہ الفاظ استعمال کیے جائیں، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہے کیا کرتے تھے۔ اور اس میں بتایا بھی گیا ہے، سورہ حجرات میں کہا گیا ہے کہ جو ہے آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھو، اور ایسا نہ ہو کہ اگر تم یہ کرو گے تو تمہارے سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تیسرا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی اہمیت ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو عام انسان کی دعا نہ سمجھنا چاہیے۔ دعا پکارنے کے معنوں میں ہے، دعا کے معنوں کے اندر ہے، یعنی دعا جو عام مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے خوش ہو کر کسی حق میں دعا فرمائیں تو اس کے لیے یہ سعادت اور نعمت ہے، اور اگر کسی کے لیے ناراض ہو جائیں تو یہ ناراضی جو ہے اس کے لیے بڑی سخت محرومی کا باعث جو بن سکتی ہو۔ اب جو سیاق جو کانٹیکسٹ ہے یہاں پہ، اس کے اعتبار سے تو ایسا لگتا ہے کہ جو پہلا مفہوم ہے وہ زیادہ مناسبت رکھتا ہے، اور زیادہ تر مفسرین نے یہی کہا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کو اجتماعی حکم کو معمولی نہ سمجھا جائے، یعنی جب نبی کے وسلم بلائیں تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بات، اس کا جو ہے زیادہ اطلاق جو ہے، زیادہ خیال ہے کہ اسی پہ، اگرچہ دوسرے معنی بھی جو ہے وہ خلاف ان سے معنی پہ لکھا جا سکتا ہے۔ حکم رسول کی مخالفت سے تنبیہ کی گئی ہے کہ تم ڈرو کہ اگر جو ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ، اگر تم اللہ کے رسول کی وہ کرو، مخالفت کرو حکم کی، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کسی فتنے میں مبتلا کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں، یعنی تم ایمان سے محروم ہو جاؤ اور کسی تمہارے اوپر کوئی عذاب ہو جائے، یہ بات جو ہے بتائی گئی۔ تو فتنے کی کئی صورتیں ہو سکتی۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فتنے کے مطلب یہ ہے کہ ظالموں کا تسلط تم پہ قائم ہو جائے، یعنی مسلمان آپ کے حکام کی خلاف ورزی کریں تو اندیشہ ہے کہ ان پر ظالم اور جابر حکمران مسلط کر دیے جائیں، یہ بات بھی ہے۔ لیکن دوسرے مفسرین نے کہا کہ یہ اس کے علاوہ دوسری متعدد کئی صورتیں بھی ہو سکتی ہیں،
مثلا باہمی تفرقہ اور خانہ جنگی ہو سکتی ہے، اخلاقی اور دینی زوال ہو سکتا ہے، اجتماعیت کی پراگندگی ہو سکتی ہے، ڈس آرگنائزیشن، داخلی انتشار ہو سکتا ہے، باہمی اعتماد کا خاتمہ ہو سکتا ہے، سیاسی اور مادی قوت کمزور ہو سکتی ہے، عزت اور وقار کم ہو سکتا ہے، دوسروں کی محکومی میں جا سکتے ہیں، اور جو ہے حق کو سمجھنے اور قبول کرنے کا جو ہے وہ معاملہ جو پیش آ سکتا ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہاں پہ بتائی گئی ہے۔ اور یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انحراف کا انجام صرف آخرت کا عذاب نہیں ہے، اس دنیا کے اندر بھی انتشار اور کمزوری اور اجتماعی ذلت کی صورت میں نظر آ سکتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا جو ہے یہ عام انسانوں جیسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنا، آپ کے مقام کا ادب کرنا، آپ کے حکم کی پیروی کرنا ایمان کا لازمی تقاضا ہے، اور اس کے برعکس اگر کوئی جو چپکے سے کھسک جائے، نکل جائے آپ کے حکم سے اور ظاہری اطاعت کے پردے میں حکم سے انحراف کرے تو یہ پھر ایک خالصتاً منافقانہ طرز عمل ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ جو آخری جو آیت ہے اس میں تنبیہ کی گئی ہے، اختتامی آیات ہے، اور اختتامی آیات میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان ہر کا حقیقی مالک ہے، اور منافقین یا کوئی بھی شخص اپنی ظاہری قوت اور تدبیر اور خفیہ منصوبہ بندی کے بھروسے سے اللہ کی گرفت میں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاتا، قد یعلم ما انتم علیہ، تم جس حالت میں بھی ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور جو لوگ دنیا میں لوگوں سے چھپائے جا سکتے ہیں، یعنی اپنے اعمال کو لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، قیامت کے دن وہ سب جو ہے وہ ظاہر ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ تم کیا کرتے ہیں۔ اس حقیقت کو جو ہے شاعر نے کہا ہے کہ قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کا، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا۔ وہ ایسا مقام بہت جلد آنے والا ہے جب انسان خود بھی خاموش ہوگا، تو انسان کے اپنے اعمال اور انسان کے اپنے اعضاء جو ہے تجسیم کی صورت کے اندر جسم پا کر جو ہے خود بتائیں گے کہ یہ شخص کیا کرتا رہا ہے۔ تو یہ آیت یہ شعور پیدا کرتی ہے کہ انسانوں کو اصل نگران محض بیرونی قانون نہیں ہے، یا اجتماعی نظم نہیں ہے، یا ناظم اور جو ہے وہ امیر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا زندہ احساس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نگران ہے، وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہاں پہ صورت پھر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اس میں صورت میں بیان کردہ حیا، عفت، اجازت، استئذان کا جو معاملے تفصیلاً تھے، معاشرتی آداب، اجتماعی نظم کی حقیقی حفاظت بھی اسی باطنی تقویٰ سے ہوتی ہے جس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں پہ جب انسان یقین رکھتا ہے کہ اللہ ہر پوشیدہ اور ظاہر عمل سے واقف ہے، تو وہ تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ کی حدود کا پاسداری کرتا ہے۔ اور اس طریقے سے سورہ نور کا اختتام پھر اللہ تعالیٰ کی ملکیت، یہ ابسلیوٹ ڈومین جو ہے وہ پوری اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس کائنات کے اوپر وہ، اور علم الہی اللہ تعالیٰ کے سامنے آخرت میں جواب دہی، اس کی خشیت اور تقویٰ کو تمام اخلاقی اور اجتماعی احکام کا آخری محافظ قرار دے کر یہ آیات اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ دیکھیں کہ یہ بہت ہی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر ایمان اللہ اور اس کے رسول پر لانے والا، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور اطاعت کرنے والا، اور ہر معاملے کے اندر ان کی جو ہے ناراضی اور ان کی جو ہے رضا کو مد نظر رکھنے والا، اور جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظم کو اور اس اجتماعیت کو اور اس دین کی اقامت کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی راستے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر اس دین کی اقامت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عزیز آمین۔ بھائیو، اس اطاعت جو ہے، یہ اقامت جو ہے، اس کے بہت سارے تقاضے ہیں، اور اس کا سب سے کوئی شخص ایک اکیلا دنیا کے اندر جو ہے اقامت دین کی نہیں کر سکتا۔ یہ اجتماعیت کا کام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت قائم کی ہے، اور اسی کے زمرے کے اندر یہ سارے جو آیات اور قرآن مجید میں متفرق قسم کے مقامات آئے ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بعد میں دیکھیں کہ بہت سارے یہ 62 سے 64 آیات میں بہت سارے اسلامی اصول جو ہے، اسلامی اصول بتائے گی، میں اسلامی اصولوں کا ذکر کیا کہ ان میں تفصیل جو ہے وہ بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اور پھر اسلامی اجتماعیت، قیادت اور نظم اجتماعی کے قرآنی اصول جو ہے، جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، ان کی میں نے ایک فہرست تیار کی ہے، اور قرآن مجید میں سے وہ مقام تمام کے تمام اکٹھے کیے ہیں، جو یہ جو ہے اس کی ایک فہرست ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسلامی اجتماعیت کی نظریاتی بنیادیں، استخلاف ابھی ہم نے پڑھا ہے، اجتماعی اقتدار، اسلامی حکومت اور اقتدار کا مقصد، اسلامی قیادت کا تصور، شورا اور اجتماعی فیصلہ سازی،
اطاعت کا قرآنی نظام، اسلامی اجتماعیت میں نظم و ضبط، جماعت اور قائد کا باہمی تعلق، اجتماعی افراد کی ذمہ داریاں، اسلامی حکومت کی بنیادی ذمہ داریاں، عدل یعنی عدل اجتماعی جو ہے اسلامی اجتماعی نظام کی ایک مرکزی قدر ہے، قانون اور بالادستی جو ہے ہدایت الہی کی بالادستی، اجتماعی نظم اور اخلاق کا تعلق، اسلامی اجتماعیت اور منافقانہ رویے، بیت عہد اور اجتماعی التزام، اسلامی اجتماعیت اور جہاد و دفاع، اقامت دین کا اجتماعی پہلو، اسلامی نظام کے عملی مظاہر، اقتدار اور اخلاقی جواب دہی، اسلامی اجتماعیت کا جامع قرآنی تصور۔ یہ وہ موضوعات ہیں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں جو قرآن مجید میں مختلف متفرق مقامات پر آئے ہیں، اور ہم انشاءاللہ ان کو جو ہے وہ اس پہ ان تمام موضوع کے اوپر تھوڑا تھوڑا جو ہے تفصیل بھی ان کی آئے گی۔ اس صورت کے اندر آپ دیکھیں گے جیسے اسلامی اجتماعیت کی، میں یہ آپ کے سامنے صرف وضاحت کے لیے بات بتا رہا ہوں، یہ انشاءاللہ ان کے اوپر جو ہے زمین میں تفصیلی آئے گا۔ اسلامی اجتماعیت کی نظریاتی بنیاد قرآن مجید میں کہاں کہاں پہ آئی ہے، تو وہ دیکھیں وہ ان مقامات کے اوپر آئی ہے، بقرہ میں اور آل عمران میں اور انعام میں، اور مختلف مقامات ہیں ان پہ آئی ہے۔ استخلاف، حکومت اور جو ہے خلافت اور جو ہے اقتدار اور صالح یعنی اجتماعی اقتدار کا جو ہے قرآن مجید میں کہاں کہاں پہ آیا ہے، یہ قرآن مجید کے مقام میں پہ ہے۔ اور اسی طرح مختلف جو ہے وہ دوسری جگہوں میں اسلامی حکومت اقتدار کا مقصد، اور یہ جو ہے وہ اس طرح دوسرے مقامات پہ آئے، تو اس پہ ایک تفصیلی ضمیمہ ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ یہ آج کے جو ہم نے قرآن مجید کی 3 آیات ہم نے ان کا مطالعہ کیا، اس سے قرآن مجید کا ایک بہت ہی اہم اصول اور شعبہ اور اسلامی اجتماعی زندگی کا ایک اہم پہلو جو ہے اس کے اوپر ہدایات اور اس پہ اوپر روشنی انشاءاللہ پڑی ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ اس سلسلے میں یہ بات اب واضح ہو گئی ہوگی۔ اور اس سلسلے کے اندر جو اس وقت دنیا کے اندر مختلف لوگ جو ہے یہ مختلف نظریے رکھتے ہیں کہ یہ بالکل حکومت تو بالکل کوئی جو ہے یہ مبغوض چیز ہے، ناپسندیدہ چیز ہے، اس طرف جانا نہیں چاہیے، نماز روزہ کرنا چاہیے، تو یہ بالکل غیر قرآنی اور غیر اسلامی تصورات ہیں، اسلام کے سے کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھیں کہ ان چیزوں کے آپ کے بارے میں بتایا بھی گیا، ہدایات دی گئیں، آپ نے ساری زندگی یہی کام کیے اور ان کی بنیادوں کے اوپر ایک اسلامی نظام اور ایک اسلامی معاشرہ قائم کیا، اور انہی کے اوپر کام کرنا اور انہی کے لیے کام کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر کام کرنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین اتباع اور آپ کی سنت مبارکی کی پیروی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔